جناب صدر جلسہ، معزز علماء کرام، میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اس وقت زمانے کا جو ماحول بتلا رہا ہے، ہماری مائیں ہر میدان میں آگے ہو گئی ہیں۔ شاید یہ لوگ ہم لوگوں سے پہلے ہی جنت چلے جائیں گی۔ شاید ہماری مائیں پنڈال میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے، اور ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ یہاں پنڈال ان کو یوں کہہ رہا ہے، آؤ کرسیاں خالی ہیں، اور ہماری ماں بہنیں پنڈال بھر کے آگے شبنم میں، اوس میں کھڑی ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ دینی جذبات ہماری ماں بہنوں کی اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ ان جذبات کو قبول فرما کر اللہ ان کی آخرت کے نجات کا اللہ ان کو ذریعہ بنا دے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماں بہنوں، ایک انعامی جلسہ ہے۔ تعلیمی بیداری کے نام سے انعامی جلسہ ہے اور ایک اصلاحی جلسہ ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے حضرت مولانا جو میرے قریب تشریف فرما ہے، جی حضرت فرما رہے تھے، بس اسی بات کو میں دہرانا ہی چاہتا ہوں کہ کسی چیز کو اچھا بنانے کے لیے، کسی چیز کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے، ہمارا گھر کا نظام اچھا بنانے کے لیے، ہماری زندگی کا ہر اصول و ضابطہ بہتر بنے، ان کو اچھا بنانے کے لیے سب سے بہترین چیز، سب سے کامیاب چیز وہ علم ہے۔ سب سے کامیاب چیز وہ علم ہے۔ ابھی آپ حضرات سن رہے تھے کہ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آپ مکے میں تشریف لائے اور آپ کو نبوت سے مالا مال کیا گیا، تو اللہ پاک نے ساری گندگی کو صاف کرنے کے لیے، کفر اور شرک کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے، جہالت کی گندگی کو پاک صاف کرنے کے لیے، اور معاشرے کی تمام برائیوں کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے لاڈلے نبی کو جو حکم فرمایا، اے نبی آپ کیا کیجئے، یہ نہیں فرمایا اے نبی آپ نماز شروع کیجئے، اے نبی آپ روزہ شروع کیجئے، اے نبی آپ جو ہے یہ کام شروع کیجئے۔ اللہ پاک نے تمام جتنے احکامات تھے، تمام احکامات کو ایک طرف رکھا اور یوں فرمایا، اقرا، اے نبی آپ پڑھیے، اے نبی آپ پڑھیے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پہلا حکم فرمایا، آپ پڑھیے، لیکن کیا پڑھیے؟ اقرا بسم ربک اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے والے رب کا پہلا کام اللہ نے یوں فرمایا، اے میرے بندو، میں اپنے لاڈلے حبیب کو میں نے پہلا حکم دیا ہے، پڑھیے۔ اگر ہماری زندگی میں تعلیم آ گئی، ہمارے بچوں کی زندگی میں تعلیم آ گئی، ہمارے معاشرے میں اگر تعلیم آ گئی، انشاءاللہ ہم اچھے، ہماری اولاد اچھی، ہمارے بچے اچھے، ہمارا گھر اچھا، ہماری بیویاں اچھی، ہماری مائیں اچھی، ہماری بہنیں اچھی، ہماری دادیاں اچھی، ہماری پھوپھیاں اچھی، ہمارے پڑوس اچھے، ہمارے دوست اچھے، ہمارے بھائی اچھے، ہمارے داماد اچھے، ہر ایک فرد اچھا بن جائے گا۔ جب ہر ایک اچھا بنے گا تو معاشرہ اچھا بن جائے گا، بنے گا نا بھائی؟ ہماری نماز جو اللہ کو ایمان والوں کے لیے سب سے پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ کو نماز یہ عبادت بہت پسند ہے،
ایمان والوں کو اللہ پاک نے سب سے پہلا حکم نماز کا دیا، لیکن وہ بھی بغیر علم کے نماز اچھی نہیں ہوگی بغیر علم کے نہ قرات صحیح ہوگی، نہ ان کے رکوع اور سجود اور قعود کے طریقے، ان کی تسبیحات اور ان کی دعائیں اور ان کے تشہد اور ان کی اتحیات، یہ ساری چیزیں نامکمل ہوگی۔ معلوم کیا ہوا؟ نماز کو بھی اچھی بنانی ہے تو علم کے بغیر نماز اچھی نہیں ہوگی۔ ماشاءاللہ ہم تو کہہ رہے ہیں یہ کدالدہ ہو یا علاقے کے جتنے ہمارے 10-12 گاؤں ہیں، ان تمام گاؤں والوں پر حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب نور اللہ مرقدہ حضرت کا احسان اور حضرت کی یوں کہیے حضرت کی ساری توجہ اس علاقے پر تھی۔ اللہ نے حضرت کی توجہ سے جو ہے ان علاقوں میں یہ مکتب مسجدوں کا پھول کھلایا ہے۔ یہ سب پورا احسان جو ہے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہے۔ اللہ حضرت کی قبر کو اللہ نور ہی نور سے اللہ بھر دے، اللہ حضرت کے درجات کو بلند بالا فرمائے۔ ہمارے حضرت اللہ اکبر جب پہلی دفعہ حضرت سے ملاقات ہوئی تو ہم اپنے تعلیمی دور میں یہ بہت دنوں سے سنتے تھے حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب جی کون سا گاؤں؟ بھوجا گاؤں، لیکن ادھر کوئی بھی آتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ بھوجا گاؤں کا علاقہ، بھوجا گاؤں کے نام سے ہی سارا علاقہ جانا جاتا ہے جی۔ یہ آپ کا دارالعلوم رشیدیہ جی، حضرت کا ایک حضرت کا ایک چراغ جلا ہے، اسی چراغ کی یہ روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے۔ ہمارے مولانا سجاد صاحب، ان کی قد و کاوش، ان کی محنتیں، ان کی فکریں اللہ نے قبول کیا ہے، وہ ان کی فکروں کو اللہ نے رنگ دیا ہے، وہ خوشبو عطا کیا ہے۔ ہمارے علاقے کے سب بھائی یہ انہیں کریں گے، چاہے ہمارے بریلی بھائی ہو، ہمارے دیوبندی بھائی ہو، الحمدللہ سب ان سے پیار و محبت کرتے ہیں۔ ہر بھائی ان کے بچے بچیاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ان سے بڑی پیار بڑی محبت، بلکہ زمین بھی جو عطا کی ہے، یہ زمین بھی جو لی گئی ہے مدرسہ مسجد کے لیے ہمارے بھائیوں نے عطا کیا ہے نا جی۔ آپ بلکہ ہر وقت دعا کریں، یہ بچے جب تک پڑھیں گے، جب تک یہ مسجد رہے گی، انشاءاللہ زمین دینے والے ان کے خاندانوں کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، انشاءاللہ کرے گا میرے بھائیوں جی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، چاہے جیسے بھی ہو پیسے لے کر دیا ہے، لیکن بڑی محبت سے دیا ہے انہوں نے۔ میرے بھائیوں، ابھی حضرت سے مولانا سجاد صاحب سے ابھی گفتگو تھوڑی دیر پہلے حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ مسجد اچھی بن گئی، چاروں طرف سے ہمارے علاقے کے بچوں نے تھوڑا تھوڑا دے کر کے چاروں طرف سے چوہدری بھی ہو گئی، باؤنڈری بھی کر دی گئی، اور حضرت کا ایک بہترین ارادہ انہوں نے اظہار کیا کہ حضرت یہاں اپنے مشورے سے بچیوں کی تعلیم کے لیے، خاص طور پر لڑکیوں کی بچیوں کی تعلیم کے لیے میں ایک مرکز بنانا چاہتا ہوں، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ ہمارے بچیوں میں کچھ بچیاں ایسی بھی پڑھنے آتی ہیں جو ماشاءاللہ 12-13 سال 14 سال 15 سال کی بچیاں پڑھنے آتی ہیں۔ میرے دل میں خواہش ہے کہ ان بچیوں کو پڑھانے کے لیے میں کسی حافظ عالم، کسی مرد، کسی لڑکے سے نہیں، بلکہ عالمہ حافظہ کے ذریعے سے ان بچیوں کی تعلیم کا انتظام کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت کے بڑے نیک ارادے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ علاقے کے ہر بچے ہر بچیاں ماں بنے تو کیسی ماں بنے؟ حضرت جنید بغدادی جیسی ماں بنے تو حضرت ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی ماں جیسی ماں بنے، اگر ماں بنے تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جیسی ماں بنے، اگر وہ بچیاں ماں بنے گی تو حضرت غوث اعظم پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں جیسی ماں بنے گی، انشاءاللہ بنے گی۔ میرے بھائیوں، ہماری ماں بہنیں جی، ہماری بچیاں آج ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یہی بیٹیاں یہی بہنیں انشاءاللہ ماں تو بنے گی، دادی بنے گی، خالہ بنے گی، نانی بنے گی جی۔ جب ان کے پوتے ہوں گے، دادی بنے گی تو پوتے پوتیاں ہوں گے، نانی بنے گی تو نواسے نواسیاں ہوں گی، ماں بنے گی تو بیٹے بیٹیاں ہوں گی۔ جب ماں اچھی ہوگی، ماں کا دل صاف ہوگا، ماں کی آنکھیں صاف ہوگی، ماں کا کان صاف ہوگا،
माँ की रोजी साफ होगी, माँ की सोच साफ होगी, तो ये औलाद भी हजरत जुनैद बगदादी जैसी औलाद होंगी। औलाद भी होंगे तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जैसी औलाद होंगी, हजरत पीर आदि पीर गौसे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसी औलाद होगी हमारे घरों में। लेकिन भाइयों, पहली चीज ये है कि हमारी बच्चियां जो माँ बनेगी, पहले हम उनका ख्याल करें, उनकी तरबियत का ख्याल करें, उनकी तालीम का ख्याल करें। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? कुन आलिमा, आलिम बन जाओ। हर एक को फरमाया, मेरी माँ बहनों सबके बारे में फरमाया, कुन आलिमा, आलिम बन जाओ। अगर आलिम नहीं बन पाए तो मेरे आका ने फरमाया, औ मुतअल्लिमा, इल्म हासिल करने का शौक पैदा करो। हम अगर यहाँ 40 साल हमारी उम्र हो गई है, 50 साल उम्र हो गई है, 60 साल उम्र हो गई है और हमने कुरान सीखा नहीं है, हमने जो है सही तौर पर नमाज का तरीका सीखा नहीं है, हमारे दिल में अगर शौक है, तो मेरे नबी ने फरमाया, इल्म हासिल करने के लिए किसी उम्र की कैद नहीं है, किसी उम्र की कैद नहीं है। इल्म हासिल करने के लिए हमारे लोग क्या समझते हैं कि तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। हमारे लोग क्या समझते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों पर फर्ज है, हमारे बूढ़े नौजवान अगर उन्होंने सीखा नहीं है तो उन पर फर्ज नहीं है। बिल्कुल ये हमारी सोच गलत है। हमारे 50 साल का हमारा साथी, हमारे पड़ोस, हमारे इलाके के लोगों को मैंने देखा है, 50 साल उम्र हो गई है और वो क्या सीख रहा है? 4 चक्का सीखने के लिए मैदान में जाकर के बड़ा प्रति मैदान में 4 चक्का सीख रहा है। किसी ने पूछा, अरे भाई 55 साल 60 साल उम्र हो गई है, 4 चक्का सीख रहे हैं, ये क्या करेंगे? मेरे बेटे को दान में, ये जहेज में 4 चक्का 4 व्हीलर मिला है, इसलिए मैं सीख रहा हूँ। अब बताइए कि एक 60 साल का बूढ़ा वो तो 4 चक्का गाड़ी चलाना सीख सकता है, अगर वो कुरान नहीं सीखा है तो वो कुरान का सीख नहीं सकता है। क्या वो कुरान नहीं सीखता है? सीख सकता है। जब वो 4 चक्का चलाना सीख सकता है, जब वो गाड़ी चलाना सीख सकता है, खुदा की कसम वो कुरान पढ़ना भी सीख सकता है ना? लेकिन शर्त यही है कि दिल में इल्म की कदर मौजूद हो, पहले इल्म से मोहब्बत हो, इल्म से मोहब्बत हो। 4 चक्का चलाने की मोहब्बत है, इल्म से मोहब्बत नहीं है। और क्या बोलता है अपने बच्चों को? हमारे मदरसे में आते हैं ना, बच्चा भागता रहता है, देखते मदरसों के बच्चों को, जी आज वो भागा, कल वो भागा, तो माँ बाप आकर के, बेटा हमारा तो पढ़वा नहीं पढ़ो बेटा, कम से कम ती तो पढ़ ले बेटा, हमारा तो पढ़वा ही नहीं पढ़ो। अरे खुद कह रहा है कि हम पढ़ना नहीं सीखे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि बेटा तू पढ़ रहा है, बेटा तू पढ़, इंशाअल्लाह मैं भी पढ़ने के लिए आऊंगा, मैं भी इमाम साहब के पास आधा घंटा पढ़ूंगा, मैं भी अपने हाफिज साहब के साथ मोहल्ले में बैठकर आधा घंटा पढ़ूंगा। लेकिन खुद पढ़ने का शौक नहीं, क्या बोलता है? बेटा हमें तो पढ़वाई नहीं पढ़ू रे बेटा, कम से कम ती तो पढ़ ले रे बेटा। है मेरे भाइयों, नहीं, बिल्कुल गलत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, मेरी माँ बूढ़ी हो जाए, चाहे हमारी जवान बेटियां हो, बहनें हो, माँ हो, हर एक पर इल्म सीखना फर्ज है, हर एक को सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि हम सीखे नहीं है, कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं। हम दिल में इरादा करें, मेरा अल्लाह सीखने की तौफीक देगा, इंशाअल्लाह देगा भाइयों। इसीलिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन आलिमा, आलिम बन जा। नहीं बन पाया तो मुतअल्लिम बन जा, मुतअल्लिम बन जा। यहाँ जितने भाई अगर किसी ने कुरान नहीं सीखा, हमारी माँ बहनें, बूढ़ी माँ बहनें हैं कि उन्होंने कुरान अब तक उन्होंने कुरान पढ़ी नहीं है, सीखी नहीं है, अगर वो दिल में इरादा कर ले, अल्लाह मैं पढ़ूं, मैं कुरान शरीफ सीखूं, आज से वो तालिब इल्म बन गया। सिर्फ दिल में इरादा कीजिए कि हम हाफिज साहब के पास, इमाम साहब के पास बैठकर थोड़ी देर कुरान सीखेंगे, हम सब तालिब इल्म बन गए। और तालिब इल्म जब तक इल्म की ख्वाहिश लेकर सीखना चाहता है, अल्लाह की कसम वो जन्नत के रास्ते में रहता है। और इल्म की ख्वाहिश लेकर वो कि मैं इमाम साहब के पास पढ़ूंगा, मेरी माँ कहती है मैं किसी हाफिजा आलिमा के पास में पढ़ूंगी, अगर पढ़ने की ख्वाहिश लेकर वो चलती रही तो अगर मर भी जाए तो वो शहीद मरेगी,
کیوں؟ چونکہ ان کے دل میں علم سیکھنے کی خواہش ہے اور علم کے طلب کرنے والوں کو اللہ نے جنت کا راستہ بتلایا ہے کہ علم کے طالب کو جنت کا راستہ وہ گویا چل رہا ہے، علم طلب کرنے کے لیے تو جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ تو گویا کہ علم حاصل کرتے کرتے مر جائیں گے تو طالب علم بنتے بنتے اگر مر جائیں گے انشاءاللہ سیدھا جنت ملے گی انشاءاللہ۔ ہم لوگوں کو بنیں گے طالب علم انشاءاللہ، جو نہیں سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اور سنیے، اگر ہم نے سیکھنے کا ارادہ نہیں کیا ہے تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ او سامعا، سننے والے بنو۔ جہاں علم کی بات ہو، جہاں دین کی بات ہو، جہاں جو قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو، اللہ کی باتیں ہو اور اللہ کے نبی کی باتیں ہو، اللہ والوں کی جہاں باتیں ہو، وہاں غور سے سنو۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آئے جلسہ دیکھنے کے لیے بس۔ کوئی کتنی محنت کے بعد یہ جلسہ، یہ پنڈال، یہ لائٹنگ، یہ کس طرح سے یہ سارا مجمع سجایا گیا ہے۔ ہمارے بھائی، ہم آپ کو ابھی فی الحال ہمارے یہاں بہار میں ووٹنگ کا الیکشن کا موقع جو کل گنتی ہے، دعا کیجیے اللہ امت مسلمہ کے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے، جس میں خیر چھپا ہوا ہو اللہ ہم لوگوں کے لیے اللہ ویسا منصف مزاج، اللہ نیک حاکم اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ بس یہی دعا کرنی ہے۔ آج کی رات کی دعا آپ لوگوں سے گزارش ہے، ہمارے بہار کے لیے دعا فرمائے، اللہ ظالموں سے ہمارے صوبہ بہار کی اللہ حفاظت فرما دے۔ کریں گے دعا انشاءاللہ۔ تو الیکشن کا موقع معلوم ہے نا، صرف امیدوار اور کینڈیڈیٹ کو بلانے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے کم از کم 2500 جگہ رات بھر کرکٹ چلا، رات بھر 5 6 7 جنریٹر لگا کر کے اللہ 10 20 ٹیم پوری رات بکواس ہوتی رہی۔ اشراق اور چاشت کے وقت میں تب انعام لے کر گھر گیا، پوری رات جاگا رہا اور چاروں طرف سے ماں بہنیں بچے بچیاں اللہ اکبر سب کھڑی نہ وہاں پنڈال ہے نہ کچھ ہے، شبنم میں کھڑے رہ کر کے رات گزارا۔ کیا ملا؟ کچھ ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا سوائے اللہ کے ناراضگی اور اللہ کے غضب کے، کچھ نہیں ملا۔ یہاں ہم سب بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو دینی مجلس میں شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھے گا، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں اور آخر میں جو لفظ کہا گیا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہو، ان دین کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی میں نے مغفرت کر دی۔ اللہ کی قسم، ان مجلسوں میں اللہ کی مغفرت کا وعدہ ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، لیکن یہاں لوگ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ارے بھائیوں، ساری زندگی بازاروں میں، چائے نوشیوں میں، جلیبی اور پکوڑی کی دکانوں میں تو گھومتے رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے بھائی ایک چھوٹی سی رات ہے، 2-4 گھنٹے کے لیے یہاں دین کی بات سن کر عمل کی نیت سے بیٹھ کر پھر اس کے بعد جو ہے دعائیں لے کر جانا چاہیے۔ میری مائیں مبارکباد ہے جو جم کر بیٹھی ہے اور جم کر بیٹھ کر سن بھی رہی ہے۔ تو بھائیوں، کہہ رہا تھا میرے آقا نے فرمایا، کن عالما او متعلما او سامعا، سننے والے بنو، کم از کم سننے والے بنو۔ اگر پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، متعلم نہیں بنے، اسٹوڈنٹ نہیں بن پائے تو سن تو سکتے ہیں نا۔ میرے آقا نے فرمایا، اگر سننے کی بھی توفیق چھین لی گئی، آئے جلسہ دیکھنے کے لیے بس ادھر ادھر پھر رہے، اگر سننے کی بھی توفیق نہیں ملی تو میرے آقا نے فرمایا، او محبا، کم از کم محبت کرنے والے بن جاؤ، کم از کم محبت کرنے والے بن جاؤ۔ ماشاءاللہ مولانا سجاد صاحب اور ان کے تمام رفقا اور ہمارے علاقے کے خاص طور پر بھوجا گاؤں علاقے کے تمام ہمارے حفاظ، ہمارے علماء، یہ جتنے ہمارے دیندار ساتھیوں نے محنت کر کے جلسہ سجایا ہے، آپ ان کو محبت کی نظر سے، اللہ ایک دینی پروگرام ہو رہا ہے، آپ محبت کیجئے، خدا کی قسم محبت سے بھی آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کی رضا ملے گی۔ عالم بنیے اللہ راضی، متعلم بنیے اللہ راضی، سنیے مغفرت کا وعدہ اللہ راضی۔ اگر آپ محبت بھی کریں گے تو اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔
آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہی محبت کیجئے، اس دینی ادارے سے محبت کیجئے، یہ جو ادارہ مدرسہ قاسم العلوم، اس ادارے سے محبت کیجئے، اس مسجد کے احاطے سے محبت کیجئے۔ اور مولانا نے بچیوں کی تعلیم کا ایک ارادہ کیا ہے، ایک مدرسہ کے بچیوں کی تعلیم آنا اور جانا رہے گا، ہاسٹل کا نظام نہیں رہے گا۔ آپ اس ادارے سے محبت کیجئے، انشاءاللہ اللہ ہم سب سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، 5ویں نمبر کا مت بنو، 5ویں نمبر کا مت بنو۔ آج ہم لوگ 5ویں نمبر میں زیادہ ہیں۔ 5ویں نمبر کا کیا ہے؟ آج کل مدرسہ تو اطلاع چل جائے گا پھر کی ضرورت چھی مدرسہ کھولو نا، 50 اگر کانوینٹ اگر کھل جائے تو کوئی نہیں بولے گا، کوئی نہیں بولے گا۔ ارے یہ جو ہے ایک انگلش کوچنگ کھول گیا، اسپوکنگ جو ہے ٹاکنگ کے لیے کھولا، الگ سے کھولا، کہتے اتنے کوچنگ سینٹر بھی کھول جائے تو کچھ بھی نہیں کہے گا۔ لیکن اگر ایک مدرسہ بچیوں کے لیے کہیں کھول دیا، کی ضرورت ہے مولوی صاحب اطلاع مدرسہ کھولوا؟ ارے نہیں میرے بھائیوں، 5ویں نمبر میں مت جاؤ۔ اگر یہ یوں کہو گے کیا ضرورت ہے اداروں کے کھلنے کی، میرا اللہ ناراض ہوگا۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا فَتَكُنْ خَاسِرًا، برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج جو ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، آج جو اللہ کی رحمت کا حصہ کچھ ہم لوگوں کو مل رہا ہے، اللہ پاک جو ہم لوگوں پر مہربان ہے، خدا کی قسم کہتا ہوں، یہ مکتب، یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ جو قرآن پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، یہ بچے اللہ اکبر جب مدرسہ پہنچتے ہیں، جی اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، سنیے حدیث میں آتا ہے ساری رات کرکٹ میں ہم لوگوں نے گزار دیا، ساری رات ہم لوگوں نے فحاشی میں گزار دیا، ساری رات ہم لوگوں نے جترا پارٹی میں گزار دیا، ساری رات ہم نے گیت اور وغیرہ چیزوں میں ہم نے گزار دیا۔ اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو انہوں نے ساری رات ناچ میں، گان میں، ڈانس میں، گیت میں، قوالی میں انہوں نے گزار دیا۔ اے فرشتوں جاؤ یہ پورے گاؤں والوں پر عذاب نازل کر دو۔ فرشتے اللہ کا عذاب لے کر وہاں پہنچتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ بچے جو بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ یہ فرشتے ان چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کی بسم اللہ کی آواز سن کر اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، میرے اللہ جس گاؤں پر آپ نے عذاب نازل کرنے کے لیے فرمایا تھا وہاں تو معصوم بچے، بے گناہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں آپ کو رحمان کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے میں کتاب شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان ہے، بہت رحم والا ہے، بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ اللہ کو تو پتا ہے لیکن میرا اللہ سب کچھ جان کے باوجود بھی میرے بندے، میرے بچے، وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے، میرے بندے میری بندیاں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پڑھتے ہیں، جاؤ فرشتوں ان بچوں کے بسم اللہ کی برکت سے، قرآن کی برکت سے وہ گاؤں والوں کے اوپر سے عذاب ہٹا دو اور اس پر رحمت کی برسات کر دو۔ اللہ خدا کی قسم آج ہم لوگ اگر بچے ہوئے ہیں، اگر ہماری عزت اگر بچی ہوئی ہے، اگر ہم لوگ عزت کے ساتھ اگر جی بھی رہے ہیں تو خدا کے قہر سے اگر بچے ہوئے ہیں، انہی مکاتب اور مساجد اور انہی مدرسوں کی برکت سے جی رہے ہیں، جی رہے نا؟ ہاں اسی لیے کہا او محبہ، محبت کرنے سے پیسہ خرچ ہوگا کیا؟ بھئی اگر ہم گھر میں بیٹھے بیٹھے اگر محبت کریں کہ جی آپ کا یہ مدرسہ جس کا نام کیا ہے قاسم العلوم مدرسہ رشیدیہ اور جتنے ادارے جہاں جہاں بھی چل رہے ہیں، خالی آپ گھر میں بیٹھ کر خالی محبت کیجئے، خدا کی قسم اللہ گھر بیٹھنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کی قسم اللہ راضی ہوگا۔ اے میرے بندے کچھ تو نہیں کہہ رہے ہیں، محبت سے ان کو دیکھ رہے ہیں نا؟ اسی لیے میری ماں بہنوں بڑی پیار کرو، محبت کرو، اور میں تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، جس ماں اور باپ کے دل میں علماء کی محبت ہوگی، جس گھر میں ہماری ماں اور بہنوں کے دل میں علماء حفاظ مدارس کی محبت ہوگی، اس گھر میں اللہ عالم حافظ ضرور پیدا کرے گا، ضرور پیدا کرے گا۔ آپ خالی محبت کیجئے، دل میں
کیجئے, علماء سے محبت کیجئے. بتاؤں آپ کو, حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم ایک واقعہ بتاتے ہیں جی, اور یہ واقعہ جو ہے مولانا کلیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم جی, مولانا کلیم صدیقی صاحب نے واقعہ بیان کیا. سنو میرے بھائی.